بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پرنسپل آف اکنامکس، اصول معاشیات کا آج لیکچر نمبر 4 ہم ڈسکس کریں گے. لیکچر نمبر 4 میں چیپٹر نمبر 1 کا 4تھ کویسچن ڈسکس کریں گے، جس میں ہم پروفیسر مارشل اور پروفیسر رابنس کی ڈیفینیشن کا کمپیریزن کریں گے، اور کمپیریزن کے بعد لاسٹ میں کنکلوژن دیں گے کہ کون سی ڈیفینیشن کس لحاظ سے بہتر ہے. اس کویسچن کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ دونوں کی ڈیفینیشن کو لکھیں، ایک طرف مارشل اور ایک طرف رابنس کا ویو لکھیں گے اور اس کی ڈیفینیشن. یہ جو مارشل کی ڈیفینیشن ہم لیکچر نمبر 2 میں ڈسکس کر چکے ہیں، اب میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. اسی طرح رابنس کی ڈیفینیشن لیکچر نمبر 3 میں ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم اس میں ڈسکشن نہیں کریں گے ڈیفینیشن کی، لیکن پہلا پوائنٹ وہ ڈیفینیشن کا ہی بنے گا. سیکنڈ پوائنٹ ہے سبجیکٹ میٹر، نفس مضمون، یعنی ان کی ڈیفینیشن میں جو سینٹرل آئیڈیا تھا ان کا وہ ہے کیا. سب سے پہلے مارشل کا دیکھتے ہیں. مارشل کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا یا سبجیکٹ میٹر جو تھا اکنامکس کا، وہ تھا مٹیریل ویلفیئر. انسان کی مادی جو فلاح ہے یا انسان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کا ذکر تھا، یعنی سبجیکٹ میٹر اس کا انسان تھا اور اس کی خوشحالی تھا. جبکہ رابنس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا سبجیکٹ میٹر اکنامکس یہ تھا کہ انلمیٹڈ وانٹس اور لمیٹڈ ریسورسز. اکنامکس جو ریلیٹڈ ہے انلمیٹڈ وانٹس انسانوں کی وانٹس کے حوالے سے اور اس کے ریسورسز کے حوالے سے، اور یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ بے شمار ہیں اور اس کو پورا کرنے کے وسائل وہ لمیٹڈ ہیں. یہی سبجیکٹ میٹر تھا رابنس کی ڈیفینیشن کا. نمبر 3 اسکوپ آف اکنامکس، معاشیات کا دائرہ کار. مارشل ہیز ریسٹرکٹڈ دی اسکوپ آف اکنامکس اونلی ٹو آرڈنری پرسن اینڈ مٹیریل ریکویزٹس، یعنی صرف مادی ضروریات اور عام لوگوں تک جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کی اسٹڈی کو صرف شامل کر کے مارشل نے ڈیفینیشن آف اکنامکس کو لمیٹڈ کر دیا تھا، اس کو محدود کر دیا تھا. اور اس نے صرف ان لوگوں کو شامل کیا اکنامکس کا اپنی ڈیفینیشن میں جو صرف معاشرے میں رہتے ہیں، اور جو معاشرے سے آئسولیٹ ہو کر رہتے ہیں، الگ ہو کر رہتے ہیں، ان کو اس نے اپنی ڈیفینیشن میں شامل نہیں کیا. اور انسان کی ان ایکٹیویٹیز کو بھی شامل نہیں کیا جو وہ اپنی نان مٹیریل ریکویزٹس کے لیے کرتا ہے. یعنی کچھ مٹیریل ریکویزٹس ہیں ہماری خوشحالی کے لیے، کچھ نان مٹیریل ہیں، لیکن اس نے صرف مٹیریل ریکویزٹس کو اسٹڈی کیا، اس کو اکنامکس میں شامل کیا ڈیفینیشن میں، لیکن نان مٹیریل ریکویزٹس کو شامل نہیں کیا. جبکہ رابنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ رابنس ہیز وائڈنڈ دی اسکوپ آف اکنامکس، اس نے اکنامکس کے اسکوپ کو وسعت دی. ہی اسٹڈیز دی پرابلم آف ایوری پرسن، وہ ہر شخص کا پرابلم کو ڈسکس کرتا ہے، ہر شخص کے پرابلم کو ڈسکس کرتا ہے، چاہے وہ سوسائٹی میں رہ رہا ہے، چاہے وہ سوسائٹی سے باہر آئسولیٹ ہو کر رہ رہا ہے، الگ تھلگ ہو کر رہ رہا ہے، ان کو بھی یہ شامل کرتا ہے. اینڈ ڈسکس بوتھ مٹیریل اینڈ نان مٹیریل ریکویزٹس، دونوں طرح کی جو مادی ضروریات ہیں، مادی اور غیر مادی، ان کو بھی ڈسکس کرتا ہے. ہر شخص کو اس لیے ڈسکس کرتا ہے کہ جو شخص کٹ کر رہتا ہے اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں اور اس کو بھی پورا کرنے کے لیے اپنے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 4 کنسیپٹ آف میئرمنٹ. ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ جو مارشل کی ڈیفینیشن ہے اس کی بیس ہی ہیومن ویلفیئر ہے، انسانی فلاح و بہبود، اور ہیومن ویلفیئر کا تعلق جو ہے انسانی ذہن سے ہے. ہیومن ویلفیئر مینٹل فینومینا ہے، انسانی ذہنی کیفیت ہے، اور انسان کے ذہن کی کیفیت کو میئر کرنے والا آلہ آج تک ایجاد نہیں ہوا. اس لیے مارشل کا جو کنسیپٹ ہے وہ میئریبل نہیں ہے. دوسری طرف رابنس کا کنسیپٹ جو ہے وہ فیکٹس آف لائف پہ بیس کرتا ہے. اس میں لمیٹڈ ریسورسز جو ہیں وہ میئریبل ہیں، ان کو میئر کیا جا سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل انکم ہے تو کسی شخص کی انکم کو میئر کرنا ممکن ہے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں یا اربوں روپے میں ہو. دوسری طرف جو کنسیپٹ ہے انلمیٹڈ وانٹس کا، ان کو میئر نہیں کیا جا سکتا. انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اممیئریبل ہیں. یعنی مارشل کی ڈیفینیشن اممیئریبل کنسیپٹ پہ بیس کرتی ہے، رابن کی میئریبل اور اممیئریبل دونوں پہ بیس کرتی ہے. نمبر 5 نیچر آف سائنس، علم کی نوعیت. مارشل کے مطابق اکارڈنگ ٹو مارشل اکنامکس از نارمیٹیو سائنس، علم الہدایت ہے.
which deals with observation with some remedies and suggestion according to problems. یعنی مسئلہ جو ہوتا ہے اس کے آبزرویشن اور اس کے حل کی طرف یہ لے کے جاتا ہے. اسے علم الہدایت اس نے کہا. اب علم الہدایت کیا چیز ہے؟ اگر فرض کریں ہم یہ کہیں کہ پاکستان غریب ملک ہے تو یہ علم الحقیقت ہے کہ حقیقت ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے. اب اس کی غربت کا اگر حل بتا دیا جائے کہ ان پالیسیز پہ عمل کر کے یہ ملک اپنی غربت کو ختم کر سکتا ہے تو یہ علم الہدایت بنے گا، نارمیٹیو سائنس بنے گی. کیونکہ مارشل کا کہنا یہ تھا کہ انسان کو صرف ان ایکٹیویٹیز میں پارٹ لینا چاہیے، ان ایکٹیویٹیز کو کرنا چاہیے جس سے انسان کی فلاح و بہبود ہو. تو کیونکہ یہ ہدایت دے رہا ہے اس وجہ سے اس کو علم ہدایت کہا گیا ہے. جبکہ رابنس کی جو ڈیفینیشن ہے اکنامکس از پازیٹیو سائنس، اس کے مطابق، رابنس کے مطابق، کیونکہ اٹ از فری فرام دی رسپانسبلٹی آف میکنگ ویلیو ججمنٹ اینڈ اگنورنگ پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ. یعنی یہ پسند اور ناپسند کو نظر انداز کرتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ظاہری بات ہے غلط خواہش بھی ہو سکتی ہے اور اس کو پورا کرنے کے وسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کو بھی ڈسکس کرتا ہے جو اور یعنی جو ہمارے جو مشاہدہ کیا، جو ہمیں جس سے مٹیریل ویلفیئر میں اضافہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، ان دونوں کو ڈیفینیشن میں شامل کرتا ہے. پازیٹیو سائنس اس کو کہتے ہیں علم الحقیقت، کہ جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی تھی کہ اگر پاکستان ایک غریب ملک ہے تو یہ حقیقت بتا دینا یہ علم الحقیقت کہلاتا ہے. آگے اس کا حل بتا دینا یہ نارمیٹیو سائنس ہوگا، ہدایات جاری کر دینا کہ اس طریقے سے اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے. نمبر 6 فزیکل سائنس. مارشل کے مطابق اکنامکس سوشل سائنس ہے کیونکہ یہ انسان کے جو ایکشنز ہے جو وہ روزمرہ کی زندگی میں کرتا ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے، اس لیے کیونکہ انسان اس کا ٹاپک ہے اس لیے یہ ایک سوشل سائنس ہے. جبکہ رابنس کا یہ خیال ہے کہ یہ فزکس اور کیمسٹری کی طرح فزیکل سائنس میں آتا ہے اور انہی کی طرح کا یہ سبجیکٹ ہے. جیسے فزکس کے ایکسپیریمنٹ کریں، میتھ میں 2+2 کریں تو ہمیشہ 4 ہی آئے گا، کیمسٹری میں ایکسپیریمنٹ کریں اس کا رزلٹ سیم آئے گا. رابنس کے مطابق معاشیات بھی فزیکل سائنسز کی طرح ایک سبجیکٹ ہے، لیکن رابنس کے لیے فزیکل سائنسز اور مارشل کے لیے یہ سوشل سائنس. ماڈرن تھیوری، جدید نظریات. مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے ماڈرن تھیوریز سے. ماڈرن تھیوریز میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ دو ہیں، ایک اکنامک پلاننگ اور اکنامک ڈیولپمنٹ. اکنامک پلاننگ اور اکنامک ڈیولپمنٹ ان دونوں کا آبجیکٹیو بھی ہیومن ویلفیئر ہے اور مارشل کی ڈیفینیشن کا آبجیکٹیو بھی ہیومن ویلفیئر ہے. اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ماڈرن اکنامک تھیوریز سے ریلیٹڈ ہے، جبکہ رابنس کی ڈیفینیشن کا ماڈرن اکنامک تھیوریز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس میں ویلفیئر کا کنسیپٹ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا تعلق ماڈرن تھیوریز کے ساتھ نہیں بنتا. نمبر 8 ویگ اور کلیئر، مبہم یا واضح. جو مارشل کی ڈیفینیشن ہے، مارشل نے کیونکہ زیادہ امپورٹنس ویلفیئر کو دی تھی، لیکن ویلفیئر کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے کیونکہ ہر شخص کے نزدیک اس کی ویلفیئر الگ ہے. ایک بچہ ہے اگر چھوٹی ایج کا ہے تو اس کی ویلفیئر، اس کی خوشحالی کسی اور چیز میں ہو سکتی ہے، اور ایک جوان کی ویلفیئر کسی اور چیز میں اور بوڑھے کی کسی اور چیز میں. اور اسی طرح مختلف علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ویلفیئر بھی الگ الگ ہوگی ان کے. اس وجہ سے فلاح کو ایک حتمی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاح ہے اور اس میں کسی کو خوشی ملتی ہے. ہر ایک کی خوشی الگ الگ چیزوں میں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مارشل کی ڈیفینیشن مبہم ہے، واضح نہیں ہے، جبکہ رابن کی ڈیفینیشن کلیئر ہے، کمپریہنسو ہے، بالکل واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں، کیونکہ ہر شخص میں انلمیٹڈ وانٹس ہیں اور اس کے پاس وسائل بھی ہیں اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے. نمبر 9 مائکرو اینڈ مائکرو اکنامکس، جزوی اور یا کلی معاشیات.
جو مارشل کا کنسیپٹ ہے کیونکہ اس میں ویلفیئر پائی جاتی ہے، اور جو میکرو اکنامکس ہے، میکرو اکنامکس کا تعلق بھی نیشن کے ساتھ ہے، پوری سوسائٹی کے ساتھ ہے، اور اس کا کام یعنی کسی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ میکرو لیول پہ معاشی پالیسیز کو اڈاپٹ کر کے انسان کو خوشحال کر سکے، اور مارشل کی ڈیفینیشن کا بھی بیسک آبجیکٹو انسان کی خوشحالی ہے۔ اس وجہ سے اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ میکرو اکنامکس سے ملتا جلتا ہے یا اس کے قریب ہے۔ دوسری طرف رابنس کا جو کنسیپٹ ہے وہ مائکرو اکنامکس سے زیادہ قریب ہے۔ میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس میں فرق یہ ہے، مائکرو کہتے ہیں چھوٹے کو، یعنی سمال پارٹیکلز کو۔ اب اگر کسی اکانومی کے سمال پارٹیکلز کو، چھوٹے چھوٹے اجزاء کو ڈسکس کیا جائے تو یہ مائکرو اکنامکس ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک شخص کی طلب اور ایک شخص کی جو افادہ حاصل کرنے کے بیہیویئر کو اسٹڈی کریں تو یہ مائکرو اکنامکس ہے۔ میکرو کہتے ہیں کسی اکانومی کے بگ پارٹیکلز کو، بڑے بڑے اجزاء کو ڈسکس کرنا، جیسے پوری نیشن کی ڈیمانڈ کو، پوری نیشن کی سپلائی کو، اور مائکرو میں ایک فرم کو، جبکہ میکرو میں جتنی بھی فرمز ہیں، انڈسٹریز ہیں پورے ملک میں، ان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا میکرو اکنامکس کہلائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی ڈیفینیشن میں کون سی بہتر ہے۔ اگر ہم یہ کہیں فرام دی ابو کمپیریزن وی کنکلوڈ دیٹ بوتھ ڈیفینیشن ہیو میرٹس اینڈ ڈی میرٹس۔ دونوں ڈیفینیشن میں کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں۔ اگر ویلفیئر کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ کون سی ڈیفینیشن اچھی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مارشل کی ڈیفینیشن اچھی ہے، کیونکہ بہتر ہے، کیونکہ اس نے انسان کی ویلفیئر کا ذکر کیا۔ لیکن اگر فیکٹس آف لائف، انسان کی زندگی کی حقیقتوں کی بات کی جائے کہ جیسے ہمارے ان لمیٹڈ وانٹس ہیں اور لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اگر فیکٹس آف لائف کی بات کی جائے تو رابنس کی ڈیفینیشن بہتر ہے۔ یعنی دونوں میں سے ایک ایک ایکسپیکٹ یا دونوں کی ڈیفینیشن کچھ لحاظ سے بہتر ہیں اور کچھ لحاظ سے وہ ان میں ڈی میرٹس ہیں۔ انشاءاللہ اب ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ جزاک اللہ۔ اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔